السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے تحائف کا لین دین بہت گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اگر انسان ایک دوسرے کو تحائف نہ دے تو رشتہ پھیکا پڑ جاتا ہے، لوگوں کا آپسی تعلقات جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہو جاتے ہیں اور محبت تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کو تحائف دینے چاہیے تاکہ ہمارے درمیان انسیت اور محبت پیدا ہو، تاکہ ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنے۔ اور تحائف دینا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ اسے پسند فرمایا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو تحائف دیے جائے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو تحائف دیا کریں، جس سے آپسی تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس موڑ پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان آداب کو سیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے کہ ہم ایک دوسرے کو تحائف کس طرح پیش کریں، یعنی کہ تحائف دینے کے کیا آداب ہونے چاہیے، کس طرح سے تحائف دیے جائیں، کس لیے تحائف دیے جائیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہاں یہ دیکھیں گے کہ تحائف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دینے چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو تحائف دینے چاہیے۔ آغاز تحائف دینے کا اپنے رشتہ داروں اور قریبی ہمسایوں سے کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بہن بھائیوں میں تحائف تقسیم کرنے چاہیے تاکہ ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ ہاں بھائی یہ میرا بہت احساس مند ہے، یا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے یہ مجھے تحائف دے رہا ہے۔ اس کے بعد ہمیں تحائف دوسروں کو دینے چاہیے، یعنی کہ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں، ان کو دیں، پھر ہمسایوں کو دیں، اینڈ دین اپنے فرینڈس کو دیں۔ مشتبہ اور حرام تحفے نہیں دینے چاہیے، یعنی کہ جو چیز اللہ رب العزت نے حرام کر دی ہے وہ تحفہ ہمیں نہیں دینا چاہیے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور تحفے کو حقیر نہیں جاننا چاہیے کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی تحفہ دیا ہے تو آپ اسے حقیر سمجھو، یعنی کہ دیکھیں اگر آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق تحفہ دیتے ہیں، بہت اچھا تحفہ دیتے ہیں، لیکن بدلے میں اگر وہ آپ کو کوئی چھوٹی چیز دیتا ہے یا 1 روپیہ سمجھ لیں یا کچھ اس طرح کی چھوٹی چیز دیتا ہے تو آپ اپنے دل میں اس چیز کو برا مت جانیں، وہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے کیونکہ اس نے آپ کو دل سے دیا، اللہ کی رضا کے لیے تحفہ دیا، اس لیے تحفے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اسے دل سے قبول کرنا چاہیے۔ تحفہ رد نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے تو اس کو قبول کریں، کبھی اس کو منع مت کریں کیونکہ وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دے رہا ہے آپ کو، اس لیے آپ اس تحفے کو رد مت کریں۔ اور تحفے کا بدلے میں تحفہ ضرور دیں۔ اگر کسی نے آپ کو گفٹ دیا ہے تو آپ اس کو اپنی محبت کے اظہار کے طور پر اس گفٹ کے بدلے گفٹ ضرور دیں، اور بہتر گفٹ دیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے ویسا تحفہ دیں۔ کسی بھی بڑے یعنی کہ عہدے پر فائز جیسے کہ MP MNAs ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سیاسی طور پر جو لوگ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں ان کو تحفے نہیں لینے چاہیے بلکہ ان کو تحفے دینے چاہیے، کیونکہ وہ آلریڈی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑے مقام پر ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ تحفے دیں، تحفے لیں نہیں۔ مناسب تحفے کا انتخاب کرنا چاہیے، یعنی کہ ایسا تحفہ ہو جو آپ کو بھی پسند ہو اور جس کو آپ دے رہے ہو اس کو بھی وہ پسند آئے،
اور خوبصورت ہو، استطاعت سے بڑھ کر تحفہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ اتنی کوالٹی ہو جتنی آپ کو پسند ہے۔ تحفہ دے کر احسان نہیں جتلانا چاہیے کہ میں نے تمہیں فلاں وقت میں کچھ دیا تھا یا فلاں وقت میں نے یہ کیا تھا۔ کبھی کسی کو تحفہ دے کر احسان نہیں جتلانا چاہیے، بھول جانا چاہیے، کیونکہ آپ نے وہ تحفہ اسے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے۔ اس لیے آپ اس تحفے کو دے کر بھول جائیں کہ جو تحفہ آپ نے اسے دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اجر کے طور پر لکھ دیا، اسے اللہ رب العزت نے خوشی کے طور پر لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا کہ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق اس بندے کو اپنے دل سے محبت کے لیے وہ تحفہ دیا۔ تو آج ہم نے جو آداب سیکھے ہیں ان کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے تحفہ دینا چاہیے، تحفے کو اپنے قریبی رشتہ داروں اور قریبی ہمسایوں سے آغاز کرنا چاہیے، تحفے کا مشتبہ اور حرام چیز کا تحفہ نہیں دینا چاہیے، تحفے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، تحفہ رد نہیں کرنا چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، کسی بھی بڑے سیاسی عہدے پر فائز بندوں کو تحفے کو نہیں لینا چاہیے، مناسب تحفہ دینا چاہیے اور تحفہ دے کر احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ آج ہم نے ان آداب کو سیکھا اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم آیا ایسے ہی تحائف دیتے ہیں، آیا ہم اپنے دل میں اللہ رب العزت کی محبت رکھ کے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر تحفے دیتے ہیں۔ تو میں امید کروں گی کہ آپ انشاءاللہ ان آداب کو فالو کرتے ہوئے، ان آداب سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنے تحائف دیا کریں گے، اور ضرور ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے نیبرز کو، اپنے فرینڈز کو ہم تحائف دیا کریں گے۔ کس کے لیے؟ صرف اس رب العزت کی رضا کے لیے اور ایک دوسرے کی محبت کے لیے۔ پہلے لوگوں میں محبتیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی کیونکہ وہ ایک دوسرے کو تحائف دیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار وہ تحفے کے طور پر کیا کرتے تھے، لیکن آج کل یہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دوبارہ اجاگر کریں اور ایک دوسرے کو تحائف دیا کریں، جس سے آپ کے اور اس شخص کے درمیان محبت پیدا ہو اللہ کے لیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اس کو شیئر کریں تاکہ جو آپ نے سیکھا وہ دوسرے بھی سیکھ سکیں، آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے فرینڈز، آپ کے نیبرز یہ سب سیکھ سکیں۔ اور اسلام کی باتوں کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہم سیکھیں وہ دوسروں کو بھی سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے نا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو علم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو سیکھیں خود وہ دوسروں کو بھی سکھائیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میں جو آداب کی سیریز لے کر چل رہی ہوں آپ کوئی مس نہ کر دیں۔ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں، جو میں موٹیویشنل ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔